تعلق مضبوط کرنا ہے، جن کا وسیلہ پکڑنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، جن کا نام لینے سے، جن کا ذکر کرنے سے رب اور اس کا رسول بندہ مومن سے راضی ہو جاتا ہے۔ اونچی کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک مع الذین علیہم اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کریم نے فرمایا جنیاں سنگتاں اختیار کرن دا تانوں حکم ارشاد فرمایا جنیاں چنگیاں نسبتاں سونیاں نسبتاں جڑے انعام یافتہ لوگ نے جنہاں تے رب راضی ہے، جنہاں تے اللہ کریم نے انعامات فرمائے نے، فرمایا انہاں دے وچوں پہلی جماعت انعام اللہ علیہم من النبیین، جڑے اللہ دے نبی نے، اے جناب انعام یافتہ لوگ نے۔ فرمایا دوسرے نمبر دے اوتے والصدیقین، ہر امت دے اندر ایک صدیق ہوندا ہے، میرے نبی دی امت دا صدیق نبیوں تو بعد جڑا سب تو اونچا تے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جڑے صدیق ہون صدیقاں دے نال نسبت اختیار کرو، یہ انعام یافتہ لوگ نے، انہاں دے اوتے رب دیاں کرم نوازیاں نے۔ اور تیسرے نمبر دے اوتے فرمایا والشہداء، جڑے اللہ دے رستے دے اندر اودی رضا واسطے شہید ہو جان، جن دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، جناب والا دکھلاوا نہ ہوئے، نیت اے نہ ہوئے کہ لوگ مینوں رہتی دنیا تک کہن گے کہ شہید ہو گیا ہے، میرے نام دے تذکرے ہون گے، شہرت اور چرچے واسطے نہیں بلکہ اللہ دی رضا دی خاطر شہید ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے انہاں دے نال اپنی نسبتاں جوڑو، سنگتاں اختیار کرو، یہ انعام یافتہ لوگ نے۔ اور چوتھے نمبر دے اوتے فرمایا والصالحین، فرمایا جڑے نیکوکار نے، متقی اور پرہیزگار نے، جنہیں اللہ دے ولی نے، جنہاں نوں اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنایا ہے، فرمایا انہاں ولیاں دے نال سنگت اختیار کرو، یہ انعام یافتہ نے۔ یہ چار قسم دے گروہ نے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ لوگوں اگر دنیا دے اندر اپنی نسبتاں مضبوط کرنیاں نے، اپنے روحانی تعلقات مضبوط کرنے نے، پھر تہاڈی محبت اللہ دے نبیاں دے نال ہو جائے، اللہ دے جڑے صدیق نے انہاں دے نال ہو جائے، جڑے شہداء نے انہاں دے نال محبت ہو جائے، جڑے اولیاء کاملین نے انہاں دے نال تہاڈا پیار ہو جائے۔ فرمایا معمولی نسبتاں نہیں، یہ سنگتاں معمولی نہیں بلکہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا۔ ایک بندہ ہوتا ہے کہ اسی کہتے ہیں بڑا چنگا ہے، لیکن اس بندے دی کیسی شان ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بڑا چنگا ہے۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے جنہیں چار گروہ نے یہ بڑیاں اچھیاں سنگتاں نے، وحسن اچھیاں، اولئکا اے ہی، رفیقا دوست نے، محبوب نے۔ فرمایا انہاں لوکاں نال اپنی نسبتاں اور تعلقات کو مضبوط رکھو۔ حضور داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ سلیمان توسوی، حضرت بہاؤالدین زکریا، پیر مہر علی شاہ، پیر سیاد لجبال، یہ سچے اور سچے اولیاء کاملین صوفیاء عظام جنہوں رب تعالیٰ نے دین دنیا آخرت کے اندر عزت اور شانہ عطا فرمائی ہے۔ اور آج دے دور دے اندر زمانہ قریب دے اندر حافظ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اے ہوندی ہے ولی کامل دی نشانی، لوگاں دے دلاں دے اندر رب تعالیٰ اودی محبت نو پیدا فرماندا ہے۔ جدے جنازے دے اندر کروڑوں دی تعداد وچ لوگ آ جان، شہر لاہور جناب بھر جائے،
یقیناً ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے نے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی. اولیاء کاملین یہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کی ہے, ناموس رسالت واسطے وقف کی ہے. اساں حضور داتا صاحب کا زمانہ تے نہیں ویکھیا, کتاباں پڑھ رہے ہیں نا کہ کیڑی اونچی شان سی انہاں دی. اساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ظاہری زمانہ تے نہیں ویکھیا, کتاباں پڑھ رہے ہیں کہ 90 لاکھ ہندو نوں کلمہ پڑھا دیتا. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری زندگی اساں نہیں ویکھی, لیکن کتاباں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑے صوفی بزرگ سن, کتنا انہاں دا اونچا تے اعلیٰ مقام اللہ دے نزدیک سی. اسی کتاباں پڑھ کے لطف اندوز ہوندے ہیں تے انہاں دی سیرت نوں پڑھ کے تے اسی روحانیت حاصل کرتے ہیں. کیونکہ جتنا ولی دی ظاہری زندگی فائدہ دیتی ہے, اتنا ہی فائدہ اگر کسی کتاب کے اندر ولی دی سیرت نوں پڑھو تے بندہ مومن نوں پھر بھی ولی دا فیض حاصل ہوتا ہے. لیکن خادم حسین رضوی تے صاحب نے آنکھاں نال ویکھیا ہے, صبر لے آؤ. جڑے صوفیاء اس تو پہلے دنیا تو گزر گئے, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 900 سال بیت چکے ہیں, آپ دنیا کو پردہ فرما چکے ہیں. لیکن جتنا عروج اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا ہے, آپ کے اولین تے آخرین جتنے بھی اولیاء نے اس امت کے اندر یا اس تو پہلی امت کے اندر سب ولیاں دے سردار بن کے تشریف لے آئے. اس شانہ رب نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہے. حضرت شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ کے اندر جوانی دے وچ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. جب آپ چلے گئے نا تو لوگوں پوچھا کہ اے شیخ آپ اس نوجوان کو ولایت کے میدان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ تو شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس کے سر پر 2 جھنڈے دیکھ رہا ہوں جو اتنے بلند ہیں کہ عرش اولا کو چھو رہے ہیں. اتنا اس کا ولایت میں اونچا مقام اور مرتبہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بات فرما رہے تھے, دل وچ خیال آیا کہ جنید شاید تیرے مقام اور مرتبے ہوتے جو رب نے تیرے ہوتے اپنی مہربانی کی تھی اور روحانی مقام دیتا ہے, شاید اس مقام دیگر اور کوئی نہ پہنچ سکے. یہ خیال دل کے اندر پیدا ہونے دی دیر سی, کیفیت بدل گئی تے حضرت جنید بغدادی مدہوش ہو گئے تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح تشریف لے آئی. آپ نے فرمایا جنید ایسے خیالات دل کے اندر پیدا نہ کر, تیرے تو بعد فرمایا کہ ایسے خیالات دنیا کے اندر نہ لے آ. اولین و آخرین کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی بھی آنے والا ہے. یہ شان اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. اور ولیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتا ہے. اس بات پہ تو سب کا ایمان ہے نا, اللہ موت اور زندگی کا خالق ہے. پیدا بھی انہیں کیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے. بارش بھی میرا رب پسند ہے, دن بھی وہی لے آتا ہے, رات بھی اللہ لے آتا ہے. سارے کم ہوئے حکم نہ ہوتے ہوتے حکم تو بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. زمین دے وچوں بندیاں واسطے رزق کڈن والا بھی اللہ ہے, لیکن صحیح حدیثاں دے وچ ہے یہ سارے کام اللہ دے فرشتے بھی کر رہے ہیں. 4 مقرب فرشتے ہیں اللہ دے 4, حضرت جبریل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, جنہیں سب دی روح قبض کرنے واسطے آنا ہے. خدا کی نام ہے جدے کو آنا ہے اور اونچی آواز میں بولو نا. آنا تے ویسے سارے کھولے چھٹکارا تے کسی کو بھی نہیں ملنا. اونچا کہہ دو حضرت اسرائیل علیہ السلام. نہ رہنا نہیں آئے گا, وہ نہیں آئے گا جب حکم رب دا ہوئے گا. چوتھا مقرب ترین فرشتہ جبریل امین دی ڈیوٹی الگ ہے, میکائیل دی ڈیوٹی الگ ہے, اسرافیل دے کم اور نے, حضرت اسرائیل دی ڈیوٹی الگ ہے.
بارش برسان ہوتے بھی فرشتے مقرر نے موت بندیاں نو دین واسطے حضرت اسرائیل دی ڈیوٹی ہے زمین چو رزق اگان واسطے بھی فرشتے معمور نے سورج دے ہوتے بھی فرشتے معمور نے چند دے ہوتے بھی فرشتے معمور نے رب تعالیٰ دے عرش دے پایا نو لنگن نے پکڑ کے رکھیا ہوتے بھی فرشتے معمور نے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے نے لیکن باذن خدا دے رہے نے یہی سارے کم میرے رب دے نے یہی سارے کم وہ دے حکم نال فرشتے کر رہے ہیں پتہ چلیا کہ اگر فرشتے بارش برسان تے فرشتہ موت دا بندیاں نو موت دے تے رزق والے فرشتے اگر رزق اگان تے تقسیم کرن تے رب تعالیٰ دی پادانیت تے اودی الوہیت دے اندر کوئی فرق نہیں آندا بلکہ اینے ہی اسی طرح اللہ اپنی قدرتاں دا اظہار اگر نبیاں تو فرمائے یا ولیاں تو فرمائے تے اودی پادانیت تے الوہیت دے اندر فرق نہیں آندا بلکہ ولیاں دی شان بیان ہوندی ہے اللہ دی قدرت دا اظہار ہوندا ہے اللہ اپنی قدرتاں دا اظہار انج بھی فرماتا ہے میرے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کوئی خاتون آئی تے کہنے لگی عبد القادر میرے ہستے رب دی بارگاہ دعا کرو میں نے پتہ ہے رب تہاڈی نہیں موڑدا دعا فرماؤ میرے ہستے میں بے اولاد ہاں اللہ میں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے کہہ جڑو نا سبحان اللہ عقیدہ اور ایمان ولی اولاد نہیں دیتا ولی اپنے عقیدت مند اور ارادت مند واسطے اودی عرضی دے ہوتے رب دی بارگاہ دے اندر او دے واسطے دعا کردا ہے اللہ اپنے پیارے دیاں گلاں موڑدا نہیں ہے اللہ اپنے محبوب بندیاں دیاں دعاواں نو قبول فرماندا ہے خاتون آ گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کل کہ میرے ہستے دعا کرو اللہ کریم منو اولاد عطا فرمائے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے آسمان دی طرف دیکھا تے میاں صاحب فرمانے نے یقیناً زبان حال دے نال فرمایا ہوئے گا رحمت دا دریا مقبول بندیاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں اللہ
واپس نہیں موڑدا بلکہ شرف قبولیت عطا فرما دیندا ہے اچھی کہہ چھڑو ذرا سبحان اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کیسی بڑی شان ہے فرمایا تو دوتا تو پوتا سخیاں دا تیرے گھر دیاں سخی گھرانہ ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار کمالات نے کہ کوئی جنہوں رب مقام ولایت عطا فرماتا ہے پھر انہوں شانہ بھی تنال عطا فرماتا ہے آپ بغداد شہر دے اندر باز کر رہے ہیں اور آپ یہ شان سی کہ آپ دے باز اور خطبے دے اندر ہزارہ نہیں لکھا دی تعداد لوگ ہوتے سن وہ تو سپیکر دے کوئی نہیں سن حضور غوث پاک دی کرامت سی کہ آپ دی آواز برابر جی میں پہلے بندے نو سنائی دیندی سی اسے طرح برابر آخری فرد نو بھی سنائی دیندی سی یہ ولی دی کرامت ہے اور اللہ دی قدرت کا اظہار ہے آپ بعضوں نصیحت کر رہے ہیں ماحول بارش سے بڑھ گیا لکھا دنیا بیٹھی ہے غوث پاک دے دل وچ خیال آیا انہوں میں اپنے واسطے تے اکٹھا کیتا نہیں انہوں میں رب دے دین واسطے بلایا ہے جب بارش ہو گئی تے سارے نسٹن انہوں دعا کی تھی مالک میں اپنے واسطے بلا کوئی نہیں لایا تیرے واسطے بلائے نے انہوں نے بٹھائی رکھ تیری مرضی نصاد ہے تیری مرضی لکھیا سیرت نگارہ نے پورے بغداد شہر دے اندر بارش ہو رہی سی لیکن جتے غوث سے جلیل پیا درس دیندہ سی انتے بارش نہیں سی ہو رہی لوگ قرآن و حدیثیاں اللہ سن رہے اللہ اپنے پیاریاں دی نہیں موڑدا بلکہ انہوں نے منہ جڑے جملے نکل جان اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں شرف قبولیت عطا فرما دیندا ہے پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی مندر کشی کی تھی بول پائے آپ فرمانے نے باقیا مرتبہ غوث جلی باقیا مرتبہ غوث جلی گردن کو جھکائے ہر ایک ولی گردن کو جھکائے ہر ایک ولی اور فرمانے نے وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا وہ نور جو بغداد کی گلیوں کا اجالا اس نور کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے فرمایا میں ان کا ہوں تا حشر نصیر اور رہوں گا میں ان کا ہوں نصیر تا حشر رہوں گا صد شکر کہ میری نسبت ان سے ازلی ہے یقیناً اسی سب قادری ہیں اور اللہ تو دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ مولا قادریوں میں رکھ قادریوں میں مار اور قادریوں میں اٹھا قادری نسبت بھی بڑی سونی ہے کیونکہ دنیا کے اندر جتنی سلسلے نے چاہے کوئی نقش بندی ہوئے سوروردی ہوئے چشتی ہوئے شاذلی ہوئے رفعی ہوئے جتنے بھی سلاسل نے عطاری ہوئے سب دی گردن اتے حضور غوث پاک دا قدم ہے آپ دا فرمان کے قدم ہی آدھے ہی علا رقبت کل ولی اللہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے آپ نے بغداد میں بیٹھ کے یہ ارشاد فرمایا بر صغیر کی سرزمین پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند نے گردن چکا دی اور کہا حضور آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ آنکھوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے ہر ولی نے گردن چکا دی ہے
اور جب تک 3 مورے نہ لگے تب تک کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، کوئی بھی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پہلی مور نبی کی ہے، دوسری مور علی کی ہے، تیسری مور بغداد کے غوث جلی کی ہے۔ یہ 3 موریں جب تک نہیں لگتی ہیں کوئی بھی ولایت کے مقام اور مرتبے پر نہیں آ سکتا ہے۔ اندر سے کھوکھلا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن ولایت تبھی ہوگی جب یہ 3 جگہوں سے اسے فیض ملے گا، نبوت سے، علی کی ولایت سے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ فیض ملے گا تو پھر انسان روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر عبادات کے ذریعے سے اور مقام جو ہے وہ آگے معرفت کے طے کر جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں سے نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔